ہم یہ نہیں چاہتے جنگ و جدل، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا نوجوان بندوق اٹھائے، ہمارا نوجوان اس کانفلکٹ میں کنزیوم ہو۔ نسل در نسل، آج تیسری نسل جموں کشمیر کے عوام کی اس کانفلکٹ میں ہے۔ کب تک یہ کانفلکٹ چلتا رہے؟ میں حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یک طرفہ یونیلیٹرل جو ڈیسیجن آپ نے اٹھایا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ اپنی جگہ باقی ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، حریت کانفرنس کے حوالے سے، میرائز کے حوالے سے، چیئرمین کے حوالے سے، میرے باقی ساتھی بھی، کہ ایک ہی طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ اس لیے بہتر اور افضل ہے کہ ہندوستان کی قیادت، ہندوستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، خاص کر میں حکومت کی بات کروں گا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، وہ اس حوالے سے حقیقت پسندانہ اپروچ اڈاپٹ کرے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بات چیت کرنی ہے۔ ایک خاکہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم نے وزیر اعظم واجپئی صاحب کے ساتھ بات کی، جب ہم نے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ بات کی، جب ہم نے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی صاحب کے ساتھ بات کی، آگے بڑھنے کے وسائل تلاش کیے گئے، یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ اور اسی طریقہ کار کو پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر واقعی حکومت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اب رہی بات انتخابات کی۔ انتخابات آپ نے دیکھا، پارلیمنٹ کے انتخابات بھی کشمیر میں ہوئے، اس کے بعد حالیہ انتخابات جو اسمبلی کے لیے ہوئے۔ اب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، اس اسمبلی کے اختیارات تو پہلے ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ پہلے ہی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تمام اختیارات ایل جی کو دے دیے گئے ہیں۔ چلیے آپ نے الیکشن کرایا، چلیے لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے، مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ووٹ کس لیے ہے۔ ایک جموں کشمیر کے اندر جو 2019 کے بعد جو آپ نے یہاں پہ یک طرفہ اقدامات اٹھائے، جس طرح سے کشمیریوں کو بے عزت کیا گیا، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں کے حوالے سے جو تنظیم نو کے قانون یہاں لائے گئے، اختیارات ختم کر دیے گئے، ہمارے وسائل، آج ڈر ہے لوگوں میں، عوام میں، زمینوں کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے، سڑک، بجلی، پانی کے مسائل کے حوالے سے۔ یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ انتخابات، حریت کانفرنس کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ ہم انتخابات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انتخابات کو ایک حل کے طور پر، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کشمیر کے مسئلے کا حل ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ انتخابات سڑک، بجلی، پانی کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن انتخابات کشمیر کے ایشو کو، کشمیر کے ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ سیوک معاملات ہیں، وہ ریزولوشن اورینٹڈ معاملہ ہونا چاہیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس انیشیٹو کو اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں کہ جو تنظیمیں، جو جماعتیں انتخابات لڑتی ہیں، اس حوالے سے بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ جماعتیں، سب جماعتیں 2019 کے بعد یہ بات محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا، ہمارے اختیارات لے لیے گئے، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے، ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں،
لیکن آج بھی یہ متحد نہیں ہوئے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اگر واقعی انہیں کشمیریوں کی فکر تھی، اگر واقعی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری جموں کشمیر کے تشخص کو بچانا چاہتے ہیں، ہم جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی بازآبادکاری کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے موضوع یہ نہیں تھا کہ یہ کم سے کم اکٹھے آتے؟ لیکن افسوس اکٹھے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی یہ اپنے ذاتی معاملات کو ملکی معاملات پر ترجیح دے رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ان کو چاہیے تھا، نہیں، شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہی تھا اور آپ لڑنے نکلے اور آپ نے کہا کہ ہم تشخص کے لیے لڑ رہے ہیں، جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اب جو بچا کچا ہمارے پاس ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کم سے کم اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے لڑو. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب الیکشن بھی ہو گئے، اب رزلٹ بھی ہیں، آنے والے ہیں، اب جو بھی رزلٹ ہے، اب جیسی بھی اسمبلی ہے، کم سے کم اب ان کو چاہیے کہ کم سے کم جو بچا کچا ہے اس کے لیے تو سب جمع ہوں آپس میں. کچھ تو شرم کریں، اپنے مفادات کو خدارا تھوڑا سائیڈ پہ رکھیں آج، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اب جو کچھ بچا کچا ہے، چاہے اسمبلی کا کوئی وزن ہے نہیں ہے، یہ معاملہ تو سب کے سامنے اب عیاں ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے.